खंडर में खुरे किस्त नंबर 2। वो तो कुदरती तौर पर चाहती होगी कि सारी जायदाद का वारिस उसका बेटा है। फिर ये शक मेरे दिमाग में आया कि मकतूल को नई बीवी ने कत्ल करवाया है और उसका बाइस ये है कि मकतूल ने उसकी जवानी हराम कर दी थी और अपनी ऐशो इशरत के वास्ते ब्याह लाया था। लेकिन यहाँ भी वही बात सामने आई कि उसने 1 साल क्यों इंतज़ार किया। 1 साल इंसान अगर जहन्नुम में रहे तो इसी ज़िंदगी का आदी हो जाता है और जहन इस जहन्नुम नुमा माहौल को कबूल कर लेता है। सिर्फ़ एक सूरत थी, अगर ये पैदा हो गई थी तो नई बीवी पर शक किया जा सकता था। वो ये कि मुमकिन था कि नई बीवी की किसी के साथ दर पर्दा मोहब्बत वाली बात चल गई हो और उस लड़की को चौधरी अकरम से आज़ाद करने का उस आदमी ने यह तरीका इख्तियार किया कि उसे कत्ल कर डाला। यही एक सूरत थी कि वो शख्स उस लड़की के साथ शादी कर सकता था। मैंने इस शक को जहन में रखा और नंबरदार को कहा कि वो मुखबरी करता रहे और देखे कि मकतूल की ये नई बीवी किसी को चोरी छुपे मिलती मिलाती होगी। मुझे पूरा यकीन था कि नंबरदार ये काम कर लेगा। नंबरदारों के हाथ बड़े लंबे होते थे। उनके ज़ेर असर 2-4 औरतें भी होती थीं जो हर घर के अंदर की खबरें ले आती थीं। नंबरदार ने 2 आदमियों के नाम बताए जो मकतूल के ख़ास आदमी थे और उसके बॉडीगार्ड भी बने रहते थे। नंबरदार को मालूम नहीं था कि उनकी बाबत में पहले ही जानता था। एक था नामा जो मेरा मुखबर भी था। उस वक्त जब मैं अंदर बैठा नंबरदार के साथ बातें कर और सुन रहा था, नामा बाहर मौजूद था। दूसरा शेरा था। इस शेरे को शायद मालूम नहीं था कि मैं उसकी बाबत बहुत कुछ जानता हूँ। वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। नामे से तो अभी मैंने पूछ करनी थी और मुझे उम्मीद थी कि वो कारामद बातें बताएगा। लाश के पोस्टमार्टम के वास्ते तो कई घंटे दरकार थे। मैंने सोचा कि इस दौरान मकतूल की दोनों बीवियों को देख लिया जाए कि ये कितने पानी में हैं। थानेदार को तफ्तीश और सुराग रसानी का तजर्बा हो तो वो चेहरे और अंदाजे से ही पता लगा लेता है कि इस मर्द या औरत का वारदात के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर है। ये सोचकर मैंने नंबरदार को कहा कि वो मकतूल की दोनों बीवियों को यहाँ ले आए। घर करीब ही था। नंबरदार ने आकर मुझे बताया कि दोनों आ गई हैं। मैंने उसको कहा कि वो बड़ी यानी पहली बीवी को मेरे पास भेज दे और दूसरी को अपने घर में बिठा दे। नंबरदार के जाने के 2 ही मिनट बाद एक मुअज़्ज़ज़ और अच्छी शक्ल सूरत की औरत मेरे सामने आन खड़ी हुई। उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी। मैंने उसको बिठा लिया और उसके खामद के कत्ल की बाबत हमदर्दी और इजहार अफसोस की बातें शुरू कर दी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो गम से निढाल होती या कुछ ज़्यादा गमगीन होती। फिर मैंने मकतूल के ख़िलाफ़ बोलते हुए कहा कि उसने पहली बीवी पर कितनी ज़्यादती की है कि उसकी उम्र में आकर एक नई लड़की को ब्याह लाया है। मुझे इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मकतूल की बीवी ने कहा उसको ब्याह कर ना लाता तो उसके साथ नाजायज़ दोस्ती बना लेता। चौधरी ने तो 2-3 बेनिकाही बीवियां भी रखी हुई थी। मेरे साथ तो उसने रस्मी सा ताल्लुक़ रखा हुआ था। मैं घर में सिर्फ बीवी थी जो अपने फ़राइज़ पूरे कर रही थी। मैंने नई बीवी की बाबत बातें शुरू कर दी और इसकी किस्म की राय दी कि इस नई लड़की ने मकतूल को अपने कब्ज़े में ले लिया होगा और वो पहली बीवी के दिमाग पर भी सवार हो गई और सिर्फ अपनी नौजवानी और ख़ूबसूरती की बदौलत घर की मालिक बन गई होगी। नहीं जी, चौधरानी ने कहा, यहाँ मामला उल्ट हुआ। मुझे यही उम्मीद थी जो आपने कहा है, लेकिन लड़की आते ही मेरे कदमों में बैठ गई। बड़ी साफ बात है कि उस लड़की की शादी इतनी ज़्यादा उम्र के मर्द के साथ ज़बरदस्ती की गई है और इसमें कोई शक नहीं कि लड़की के बाप ने लड़की की कीमत वसूल की है। लड़की मेरे पास बैठकर बहुत रोई। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए और उसको ज़रा सी भी खुशी नहीं कि इतने अमीर कबीर आदमी की बीवी बन गई और यहाँ मनमानी करेगी और अपनी फरमाइशें पूरी करवा के शहज़ादी बन जाएगी। आपको मालूम है कि आम तौर पर ऐसा ही होता है। नई और नौजवान बीवी पुरानी बीवी को खामद के साथ मिलकर कबाड़ खाने में फेंक देती है और मलका बन जाती है। बाज़ नौजवान बीवियाँ या तो ज़्यादा उम्र के खामद को ऐसी नथ डालती हैं कि उसको लूट लूट कर अपने पिछलों का घर भरती और खामद को कंगाल कर देती हैं और पुरानी बीवी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती हैं। मैं अब भी हैरान हुआ करती हूँ कि ये लड़की कितनी अच्छी अकल वाली है कि उसने घर में सुकून रखने के वास्ते ये बात सोची है। ये अपनी अकल को दूसरी तरह भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया और कहा कि ये मेरी खिदमत करेगी और खामद की सिर्फ बीवी बनी रहेगी। 1 साल होने को आया है। इस लड़की ने अपना यही रवैया रखा जो मैंने बताया है। खुदा की कसम वो मेरी खिदमत इस तरह करती है जिस तरह कोई बेटी अपनी माँ की किया करती है। मैंने इस लड़की को समझा दिया था कि इस खामद को कहीं अपना वफ़ादार ना समझ ले। ये शख्स औरतों का शिकारी और खिलाड़ी है और बड़ी अय्याशी में ज़िंदगी गुजार रहा है और ये किसी एक का वफ़ादार बन ही नहीं सकता। मैंने उस चौधरानी को कहा कि चौधरी अकरम तो बड़ा ही खुश तबा और हंस मुस्कुरा कर बात करने वाला आदमी था और सुना है कि उसको गुस्सा तो कभी आया ही नहीं था। घर में भी मरहूम इसी तरह रहता होगा
توبہ کو روجی چودھرانی نے کہا۔ اس کی مسکراہٹیں اور اس کی ہنسی اور اس کی خوشگوار طبیعت گھر کے دروازے سے باہر شروع ہوتی اور دروازے کے باہر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گھر میں آ کر تو یہی سکھا شاہی چلا جاتا تھا اور ذرا سا اشارہ خود ہی پیدا کر کے ایسا غصہ جھاڑتا تھا کہ ہم دونوں بیویاں دبک جاتی تھیں۔ چودھرانی نے یہ بات کہہ کر کہا کہ اس نے سنا ہے کہ چودھری کی جس اجڑے ہوئے مکان میں لاش ملی ہے وہاں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ اس نے کہا اور اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایک عورت بھی تھی۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے چودھرانی کو دکھا کر کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نہیں مانتی، چودھرانی نے کہا۔ کسی عورت کو ساتھ لے کر چودھری ایسے گرے اور اجڑے ہوئے مکان میں جانے والا آدمی نہیں تھا، اور پھر اس کو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کبھی اس کا کسی عورت سے بدکاری کے واسطے من چاہتا تھا تو اس کے اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا۔ اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس طرح چودھرانی نے بھی تصدیق کر دی کہ اس مکان میں عورت گئی ہی نہیں تھی۔ چودھرانی نے یہ بھی کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ چودھری شہر جا کر رنڈی بازی بھی کرتا تھا۔ شراب پینا تو وہ جائز اور حلال سمجھتا تھا۔ میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ چودھرانی نے نامے کا نام لیا۔ چودھری سمجھتا تھا کہ نامہ اس کا غلام ہے۔ چودھرانی نے کہا یہ لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، جہاں سے ہڈی ملتی ہے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے نامے اور شیروں کو کھلا پلا کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہر خبر مجھے دیتے ہیں۔ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ساتھ چودھری نے یارانہ لگا رکھا تھا۔ میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ پھر اس نے آج نامے سے پوچھا نہیں کہ اس مکان میں اس کے ساتھ کون عورت تھی؟ چودھرانی نے جواب دیا کہ اس نے پوچھا تھا، لیکن نامے نے کہا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ چودھرانی نے ان عورتوں کا اشارہ دیا جن کے ساتھ مقتول کا یارانہ تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں، ان کے نام پتے وغیرہ مجھے بتائے۔ چودھرانی نے 2 عورتوں کے نام اور محلے وغیرہ بتا دیے۔ میں نے چودھرانی کو اپنا یہ شک بتایا کہ ان عورتوں میں سے کوئی اس مکان میں چودھری کے ساتھ ہوگی اور اس کا خاوند یا بھائی عین موقع پر پہنچ گیا اور چودھری کو قتل کر دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے دماغ میں تھا کہ اس مکان میں کسی عورت کا کھرا نہیں ملا تھا اور مجھے تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میں چودھرانی کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، چودھرانی نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان عورتوں کے خاوند وغیرہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں اور چودھری نے ان کے منہ کسی نہ کسی طریقے سے بند کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں بلایا اور اس اجڑے ہوئے مکان میں کیوں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چودھرانی نے تقریباً 1 مہینے پہلے کا ایک واقعہ سنا دیا، جو اس طرح تھا کہ رات 10 بجے کے بعد دونوں بیویوں کو شک ہوا کہ اوپر والے کمرے میں چودھری کے پاس کوئی عورت آئی ہے۔ اوپر جانے کے لیے ایک اور راستہ بھی تھا۔ بیویوں کا خیال ہوا کہ یہ عورتیں اس راستے سے اوپر گئی ہے۔ دونوں بیویوں نے ایکا کر کے یہ ارادہ کر لیا کہ آج چودھری کو موقع پر پکڑیں اور اس کو کہیں کہ ہم دونوں کو طلاق دے دیں اور پھر جو جی میں آئے کرے۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پہلی بیوی نے دروازے پر دستک دی تو چودھری باہر نکلا۔ پہلی بیوی نے یعنی اس چودھرانی نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ چودھری نے کوئی اور جواب دینے کی بجائے دروازہ بند کر دیا اور ان دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ چھوٹی بیوی نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بیویوں نے چودھری کو شرمسار کرنے کے لیے کچھ کہا تو چودھری نے پہلا کام یہ کیا کہ نئی بیوی کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور ننگی گالیاں دیں۔ بڑی چودھرانی پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ اس نے اگر اس پر ہاتھ اٹھایا تو سارا شہر سنے گا اور اس گھر میں نہیں رہے گی۔ چودھرانی نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس کو یعنی جو عورت اندر بیٹھی تھی اس کو گھر میں رکھو یا ہم دونوں کو۔ چودھری نے ان دونوں کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ ان دونوں بیویوں کو قتل کروا دے گا یا اپنے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ دونوں بیویوں اور چودھری کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی جو زبانی کلامی تھی اور معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا۔ وہ عورت اندر بیٹھی رہی۔ چودھری نے آخر یہ حرکت کی کہ ان دونوں کو گالیاں اور دھمکیاں دے کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دونوں بیویاں جانتی تھیں کہ چودھری ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دونوں نیچے اتر آئیں۔ چھوٹی بیوی تو بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے اس کو تسلیاں دیں کہ وہ اتنا بھی نہ ڈرے، چودھرانی سارا الزام اپنے اوپر لے لے گی۔ چودھرانی نے اگلے روز یہ کام کیا کہ اس عورت کے گھر چلی گئی اور اس کو بہت ہی برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ عرصے سے جانتی ہے کہ وہ چودھری کے پاس جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ عورت کتنی ڈھیٹ اور دلیر تھی۔ اس نے چودھرانی کی بے عزتی کر دی اور کہا کہ وہ چودھری سے اس کو اور جوتے پڑوائے گی۔ اس طرح یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ چودھرانی کی زبانی سنا تو مجھے شک ہوا کہ چودھری اکرم کے قتل کا باعث یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔
یہ دماغ میں رکھ کر میں نے چودھرانی سے پوچھا کہ جب وہ اس عورت کے گھر جا کر لڑی تھی تو اس عورت کا خاوند یا کوئی اور مرد گھر میں ہوگا؟ چودھرانی نے بتایا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور یہ باتیں اندر کمرے میں بیٹھ کر ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کا خاوند دکاندار ہے، اس شخص میں اتنی دم خم نہیں کہ وہ چودھری پر وار کرتا۔ پھر اس عورت کے 2 بھائی تھے جو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ چودھرانی کی یہ باتیں سن کر میرا شک رفع ہو گیا، لیکن اس عورت کو میں نے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھرانی نے یہ بات بالکل صاف کر دی تھی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک مشتبہ اور بھی تھا، اور وہ یہ مقتول کا بیٹا تھا، بلکہ واحد اولاد تھا اور ایک امیر اور اونچی حیثیت والے چودھری کا بیٹا تھا۔ اس واسطے اس کا بگڑا ہوا شہزادہ ہونا قابل یقین تھا۔ اس قسم کے شہزادوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ میں نے چودھرانی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے یہ بات کی اور کہا کہ اس کا بیٹا اپنی نوجوان سوتیلی ماں سے تنہائی میں ضرور ملتا ہوگا اور شاید اسی وجہ سے نئی بیوی اس گھر میں خوش ہوگی۔ چودھرانی نے بڑے یقین کے ساتھ میرا یہ شبہ صاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ باپ نے تو بیٹے کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن چودھرانی نے اس میں خاندانی شرافت پیدا کی اور اس کی تربیت بڑی ٹھیک ٹھاک کرتی رہی۔ چودھرانی نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بچی تو نہیں تھی کہ یہ بھی نہ دیکھتی کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کا اپنا بیٹا نوجوان ہے۔ اس کا بیٹا نئی بیوی کو خالہ کہتا تھا اور اس کی ماں نے بیٹے کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ یہ لڑکی بھی اس کی ماں ہے۔ چودھرانی نے اس معاملے میں میرے ساتھ ذرا لمبی بات کی تھی اور کچھ سوال میں نے پوچھے تھے۔ میں سارے سوال و جواب اور چودھرانی کا بیان نہیں سنا رہا، خواہ بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ چودھرانی نے مجھے یقین دلایا کہ اس کے بیٹے کا دھیان اس کی نوجوان سوکن کی طرف بالکل نہیں تھا۔ جو دھیان تھا وہ ایک بیٹے جیسا تھا۔ بہرحال میں نے شک کو دل میں محفوظ رکھا۔ چودھرانی نے 2 اور عورتوں کے نام دیے۔ اس طرح ان عورتوں کا ٹوٹل 3 ہو گیا۔ ان میں ایک عورت اس کے کہنے کے مطابق جوان اور بڑی خوبصورت تھی اور اس کا خاوند بڑا ہی موٹا بھدا اور جاہل سا آدمی تھا۔ اس عورت کا بھی کوئی ایسا بھائی نہیں تھا جو کبھی غیرت میں آ کر اس کو روکتا یا چودھری کو ہی صاف کر دیتا۔ یہ عورت مقتول کی ایک طرح کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے تیسری جس عورت کی نشاندہی کی اس کا نام مجیدہ تھا اور جیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ بھی ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ نے تفتیشی کہانیوں میں اس نسل کی عورت کا ذکر عام طور پر پڑھا ہوگا۔ قصبہ ہو یا گاؤں، ایسی عورت ضرور پائی جاتی ہے۔ میں اس جیدہ کو بیان کر دیتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے یہ کیسی عورت ہوگی۔ جیدہ چھوٹی ذات کی عورت تھی جس کو دیہات اور قصبوں میں کمی یا کمی کمین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں اور وہی لوگ ان کے ان داتا بنے رہتے ہیں۔ جیدہ ایسے ہی ایک خاوند کی بیوی تھی جو قصبے میں بیاہ شادیوں پر یا کسی کی وفات پر اور 40ویں پر دیگیں پکاتا تھا اور مقتول جیسے چودھریوں کے گھروں میں کام کاج بھی کرتا تھا۔ جیدہ خاص طور پر چلاک عیار عورت تھی، زاہد اور پارسا کو بھی موم کر لیتی اور کسی نامی گرامی غنڈے اور بدماش کو بھی اپنے سامنے جھکا لیتی تھی۔ مظلومیت کی ایکٹنگ کرے تو آپ کے آنسو نکال دے۔ چودھرانی نے جب جیدہ کے یہ اوصاف بیان کیے تو میں نے سن تو لیے، لیکن ایسے لگا جیسے اس عورت کو میں بہت اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا ایسی عورت کے ساتھ واسطہ ضرور پڑا۔ ایسی عورتیں تفتیش میں بہت مدد دیا کرتی تھیں۔ چودھرانی نے بتایا کہ عورت جیدہ بھی مقتول سے ملتی ملاتی رہتی تھی اور یقیناً مقتول اس کو پیغام رسانی کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا۔ اس کو تو ضرور ہی شامل تفتیش کرنا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ اس سے کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ ضرور مل جائے گا۔ دن کا پچھلا پہر بھی گزرا جا رہا تھا اور ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کو بھی دیکھ کر تھوڑی پوچھ گچھ کر لوں۔ چودھرانی کو کہا کہ وہ جائے اور اس لڑکی کو بھیج دے۔ اس لڑکی کو میری سوکن نہ سمجھنے، چودھری نے اٹھتے ہوئے کہا، سوکن بہت برا لفظ ہے۔ اس لڑکی کو میں اپنی بیٹی اور وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ہم دونوں کے اس تعلق پر عورتیں اور دوسرے سننے والے بھی حیران ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ ہم دونوں نے گھر میں امن اور سکون رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو بڑی مدت سے اپنا دھیان اللہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ چودھرانی کے جانے کے 15-20 منٹ بعد ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی میرے سامنے آئی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کی ہلکی ہلکی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ یہ گھبراہٹ کی شدت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ خوف اور یہ گھبراہٹ کم کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور دوستی کے لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ ایک افسوس تو اس پر کیا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے،
یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا 1 سال بعد ہی اس کو زیادہ عمر کے خاوند سے نجات مل گئی۔ وہ بالکل خاموش میرے منہ کی طرف دیکھتی اور چپ رہی۔ میں اس کے اعصاب کا تناؤ اور کھچاؤ ختم کرنے کے واسطے ایسی باتوں پر آ گیا جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس لڑکی کے دل پر یہ ڈر بھی ہوگا کہ کوئی تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے اور یہ تھانے دار اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جس سے اس کا یہ خوف رفع ہو سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کا الگ تھلگ بیان نہیں لکھوں گا اور اسے جو سوالات پوچھے وہ بھی نہیں لکھوں گا، اس واسطے کہ بڑی چوہدرانی نے مجھ کو تقریباً ہر بات بتا دی تھی اور پردہ ذرا سا بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ میں چوہدرانی کی ساری باتیں دماغ میں رکھ کر اس لڑکی سے پوچھ کرنے لگا۔ وہ ہر بات کی تائید اور تصدیق کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ وہ جب بیاہی ہوئی اس گھر میں آئی تھی تو چوہدرانی کے پاس بیٹھ کر بہت روئی اور وہی باتیں کہی تھیں جو سب چوہدرانی کی زبان سے سنا چکا ہوں۔ اس نے کوئی شک نہ رہنے دیا کہ وہ دل و جان سے چوہدرانی کی خدمت کرتی تھی اور اس کے دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اس گھر کی ملکہ بنے۔ چوہدرانی کو تو وہ دعائیں دیتی تھی جس نے اس کو اس گھر میں پیار اور سکون سے رکھا۔ اس نے وہ واقعہ بھی سنا دیا جو چوہدرانی نے مجھے سنایا تھا کہ رات کو ایک عورت کو اوپر والے کمرے میں جا پکڑا تھا اور مقتول نے ان دونوں بیویوں کو بہت گالیاں دی اور نئی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں نے مقتول کے بیٹے کی بابت پوچھا کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہوگا، لیکن نئی بیوی نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس لڑکے نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی اور اس کے ساتھ پورے احترام سے پیش آتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کے مطابق اپنی استادی چلائی اور اس لڑکی سے کوئی خاص بات اگلوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مجھے اشارہ دیتی۔ اس کا سارا بیان اور میرے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سب چوہدرانی کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس لڑکی کو اپنے شک و شبے کے دائرے میں رکھا۔ تفتیش میں کسی کی زبان پر اور الفاظ پر اعتبار کر لینا تفتیش کے واسطے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو لڑکے کی ماں نے کہا تھا کہ اس کا لڑکا اس لڑکی کو ماں کا درجہ دیتا تھا اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ لڑکا اس کا احترام کرتا تھا، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ در پردہ یہ لڑکا یعنی مقتول کا بیٹا اور مقتول کی چھوٹی بیوی آپس میں کس طرح رہتے اور ان کا کیسا تعلق تھا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ اتنے امیر چوہدری کا اکلوتا بیٹا اتنا شریف تھا کہ گھر میں اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی۔ یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے اب فارغ ہی کرنا تھا کہ اتنے میں باہر گلی میں کوئی شور سا سنائی دینے لگا۔ پتہ لگا کہ لاش آ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کو جانے کے واسطے کہہ دیا۔ چند منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ رپورٹ میں وہی زخم لکھے گئے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ موت کا وقت رات 10:30 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ اہم بات جو رپورٹ میں سامنے آئی میں اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتول کسی عورت کے پاس نہیں گیا اور اس کے جسمانی اعضاء اس رپورٹ کی صحیح گواہی دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مقتول کی کسی عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب تو پکی تصدیق ہوگی کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی زنانہ کھرا مل جاتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ مقتول اور یہ عورت اس مکان میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ عورت کے لواحقین آ گئے اور انہوں نے مقتول کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے عورت کو کیوں چھوڑ دیا؟ عورت کا اس مکان میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ میں اب تھانے جانا چاہتا تھا لیکن نمبردار نے میرے واسطے اور میری پولیس پارٹی کے واسطے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور تھانے چلے گئے۔ نامہ باہر حاضر رہا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے جا کر میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی۔ کھانا کھا لیا تھا۔ میں کسی نہ کسی سراغ پر جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش میں تھا اور نامہ میری بہت مدد کر سکتا تھا۔ تھانے جا کر نامے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک بات جو تفتیش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بتاتا ہوں۔ مخبروں کو میں نے کبھی کوئی راز کی بات نہیں بتائی تھی، مثلاً یہ کہ جے وقوع سے کیا ملا یا کس سے مجھے کیا پتہ چلا وغیرہ۔ ان مخبروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ کھوجی کو بھی میں نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ وہ کھروں کی بابت کسی کو نہ بتائے کہ کیسے کھرے ملے ہیں اور یہ کس کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے راز کھل جانے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ملزم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ نامے کو میں نے یہی تاثر دیا کہ اس مکان میں ایک عورت بھی موجود تھی، لیکن یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں گئی اور کون تھی۔ نامے کو میں نے یہ بھی نہ بتایا کہ کھرے کیسے ملے ہیں اور ان میں کوئی زنانہ کھرا نہیں۔ مجھے معلوم ہے نامے، میں نے کہا، تم چوہدری کے رازدار تھے، تمہیں ضرور ہی معلوم ہوگا کہ یہ عورت کون تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ چوہدری نے کون کون سی عورتوں کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ نامے نے انہی 2 عورتوں کے نام بتائے جو مجھے
चौधरानी से मालूम हो चुके थे। उसने जीदा का नाम ना लिया। मैंने 2-4 बातें और की। फिर मैंने खुद ही जीदा का नाम लेकर पूछा कि उसके साथ चौधरी का ताल्लुक़ नहीं था। बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ था जी, नामे ने जवाब दिया। मैंने उसका नाम इस वास्ते नहीं लिया था कि ये दोस्ती वाला ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि जीदा को चौधरी बताता था कि आज रात फ़लाँ औरत को मेरे पास भेज देना। जीदा पैगाम पहुंचाती थी। जीदा की उस्तादी तक कोई नहीं पहुंच सकता जनाब। उस औरत को भी जीदा ही ने इस मकान में आने का पैगाम दिया होगा। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि जीदा से पता लग जाएगा। जीदा के साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। नामे ने कहा, मैं ख़ुद पूछ लूँगा। मैं ये बात नहीं समझ सका कि चौधरी ने उस औरत को अपने घर क्यों नहीं बुलवाया, इस वीरान गिरे हुए मकान में क्यों बुलाया। मुझे मालूम था कि चौधरी जिस औरत को चाहता था अपने कमरे में बुला लेता था। इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ जनाब। नामे ने कहा, मेरा ख्याल है कि यह पहला मौका है कि चौधरी ने ऐसा किया है। शेरे को कुछ मालूम होगा। मैंने कहा, तुम शाम को चौधरी के घर गए होंगे? नहीं जनाब, नामे ने जवाब दिया। मैंने तो आज सारा दिन चौधरी साहब की सूरत भी नहीं देखी। ये मैंने इस वास्ते पूछा था कि मकतूल की हैसियत के लोगों के चमचे और बॉडीगार्ड शाम को रोज़मर्रा इनके यहाँ जाते थे, और जब वो शख्स इजाज़त देता तो अपने घरों को जाते थे। उन लोगों की यही हरकतें उनकी आमदनी का ज़रिया होती थीं। एक बात दिल में आती है जनाब, नामे ने ज़रा झिझकते हुए कहा। समझ नहीं आती कि ये बात ज़ुबान पर लाऊं या ना लाऊं। अगर आप इजाज़त देते हैं तो कह देता हूँ, और आप मुझे एक जाहिल बंदा समझ कर सुन लें। मैंने उसको कहा कि इसके दिल में जो कुछ भी आता है वो मेरे आगे रख दे। उसने ये बात बताई कि तकरीबन 1.5 महीना पहले मकतूल ने उसको बताया था कि वो घोड़ी पर एक गांव किसी के मदऊ करने पर गया था। चौधरी ने गांव नहीं बताया था। मकतूल चौधरी दोपहर के वक्त वापस आ रहा था कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक दरवेश सा आदमी बैठा देखा। उस दरवेश की हालत बता रही थी कि वो किसी तकलीफ़ में है। दरवेश ने हाथ के इशारे से मकतूल को रोका। मकतूल सिर्फ रुका ही नहीं बल्कि घोड़ी से उतर कर उस दरवेश के पास चला गया और पूछा कि उसने उसको क्यों रोका है, क्या वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। दरवेश ने बताया कि उसे बड़ा तेज़ बुखार है, वो बड़ी शिद्दत से प्यासा भी है और वो शहर पहुंचना चाहता है। दरवेश से ठीक तरह बोला नहीं जाता था। मकतूल ने उसको उठाया और अपनी घोड़ी पर सवार कर लिया। खुद घोड़ी की बाग पकड़ ली और पैदल चल पड़ा। अंदाज़ा किया जा सकता है कि ऐसी हैसियत के आदमी की ये मेहरबानी देखकर दरवेश उसका कितना ज़्यादा मशकूर हुआ होगा। मकतूल उसको कस्बे में अपने घर ले गया और सबसे पहले उसने उसको पानी पिलाया। फिर कहा कि वो जो कुछ खाना चाहता है बताए, वही हाजिर किया जाएगा। दरवेश ने कहा कि वो थोड़ा सा दूध पीना चाहता है, खाएगा कुछ भी नहीं, और फिर उसको दवाई की ज़रूरत है। मकतूल ने उसी वक्त नौकर को बुलाकर कहा कि दूध ले आए। दूध आया जो दरवेश ने पिया और मकतूल ने उसको फिर घोड़ी पर बिठाया और एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दरवेश का बुखार देखा, फिर उसका मुआयना किया और दवाई दे दी। मकतूल चौधरी ने दरवेश को कहा कि वो उसके घर चले और सेहतयाब होने तक वहीं रहे, लेकिन दरवेश ना माना। उसने कहा कि वो आगे एक गांव और जाना चाहता है जहां शाम से पहले पहुंचना ज़रूरी है। मकतूल ने उसको कहा कि वो घोड़ी देकर अपने नौकर को साथ भेजेगा और दरवेश को उस गांव छोड़ आएगा, लेकिन दरवेश ने ये पेशकश कबूल ना की और कहा कि इस गांव तक तांगे जाते हैं और वो तांगे में बैठ जाएगा। मकतूल ने एक तांगे वाले को बुलवाया और दरवेश को उस पर सवार कर दिया। तांगे वाले ने कहा कि वो 4 और सवारियां उसकी तरफ बिठा कर रवाना हो जाएगा। चौधरी ने तांगे वाले को पैसे देने लगा तो दरवेश ने उसको रोक दिया और कहा कि वो ऐसा एहसान कबूल नहीं करेगा, इस वास्ते कि वो भिखारी नहीं, अल्लाह ने इसको भी कुछ दिया है। ये बात कहकर दरवेश इस तरह चौंक पड़ा जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। वो तांगे से उतरा और चौधरी को ज़रा एक तरफ ले गया। बुखार ने तो मेरा दिमाग माफ़ कर दिया है, दरवेश ने कहा। आप कहेंगे कि किस एहसान फरामोश आदमी से पाला पड़ा था। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे थोड़ी सी रूहानी ताकत अता फरमाई है। अचानक इशारा मिला है, मुझे दुनिया का कोई लालच नहीं। अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंच सकता है तो मेरी रूह भी खुश हो जाएगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप नहीं जानते कि इस वक्त मेरी हालत नज़ा जैसी हो रही थी जब आपने मुझे घोड़े पर बिठाया और फिर घर लाकर पानी पिलाया। अगर 2-3 मिनट और मुझे पानी ना मिलता तो मैं अगर मर ना जाता तो बेहोश ज़रूर हो जाता। मकतूल ने कहा कि उसने अपना इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है और उस पर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन दरवेश ने कहा कि उसको नेकी का कुछ सिला देना चाहता है। ऐसा ना हो कि अल्लाह का नाम खुद गज़ लोगों में लिख ले और फिर वो गुनाहगार कहलाएगा। दरवेश ने एक मकान की निशानदेही की और मकतूल को बड़ी साफ़ निशानियाँ बताईं, जिनमें निशानी भी थी कि मकान उजड़ा हुआ और गिरा हुआ है और उसके 3 कमरों की 2 छतें बैठी हुई हैं और एक छत सिर्फ एक तरफ से थोड़ी सी गिरी हुई है। दरवेश ने ये निशानियाँ आंखें बंद करके ऐसे अंदाजे से बताईं
جسے پتہ لگتا تھا کہ وہ مراقبے میں چلا گیا ہے یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے وجود میں اتر آئی ہے اور وہ طاقت بول رہی ہے۔ نامے نے مجھے سنایا کہ مقتول چودھری نے اس کو یہ ساری بات سنائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے یہ بھی کہا کہ وہ مکان مقتول کے مکان سے زیادہ دور نہیں۔ مقتول نے درویش سے پوچھا کہ اس مکان میں کیا ہے اور اس کی کیوں نشانیاں بتا رہا ہے۔ درویش نے کہا اس مکان کے اس کمرے میں جس کی چھت ایک کونے سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے خزانہ مدفون ہے۔ درویش نے یہ بھی کہا کہ اس خزانے کا ان کو بھی علم نہیں تھا جو کبھی اس مکان میں رہتے تھے اور یہاں سے چلے گئے تھے۔ درویش نے کہا کہ یہ سارا علاقہ کبھی خالی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے اپنا کچھ خزانہ یہاں دفن کر دیا تھا، پھر آگے چلا گیا تھا اور ایک لڑائی میں خود بھی مارا گیا اور جن سے اس نے خزانہ دفن کروایا تھا وہ بھی مارے گئے۔